السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی اچھا سا گزارا ہوگا۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 91 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے اور تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 82 تک۔ تو آج کا لیسن مزید دعا مبارکہ پڑھیں گے اور 4th پارہ سٹارٹ کریں گے ٹرانسلیشن کے لیے، دعا مبارکہ پڑھیں گے اور اس کے علاوہ تفسیر کا لیسن آیت مبارکہ 83 سے سٹارٹ کریں گے اور پارے کے لاسٹ تک کمپلیٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ ٹرانسلیشن۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم نیکی کو، حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس میں سے جس کو تم بہت پسند کرتے ہو، وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ کل الطعام، تمام کھانے، کانا تھے، حلا لبنی اسرائیل، حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر جو حرام کر لیے اسرائیل نے، من قبل علی نفسہ، اپنی جان پر، من قبل ان تنزل التوراۃ، پہلے اس کے یہ کہ نازل ہو تورات۔ قل، آپ فرما دیجئے، فأتوا بالتوراۃ، لاؤ تورات، فاتلوہا، تو پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ تفسیر آیت مبارکہ 83 سے۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا پس سوائے اللہ کے دین کے اور دین تلاش کرتے ہیں وہ، اور حالانکہ اسی کے لیے ہے فرما بردار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، خوشی سے ہیں یا ناخوشی سے، اور ان سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جیسا کہ پارے کا لاسٹ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے بہت سارے ہم احکام و مسائل پڑھ چکے اور یہود کے بارے میں پڑھ چکے کہ ان کے اعمال بد، کہ وہ کیا کیا کچھ کرتے تھے، ان کو بار بار جو بھی احکام دیے جاتے وہ ہٹ درمیاں کرتے، نافرمانیاں کرتے۔ پھر ان کو اس عہد کی بھی یاد دہانی کروائی گئی کہ جس کی پاسداری انہوں نے نہیں کی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی اس کے بعد منہ موڑ لے سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی، تو پھر ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں، کہ ایسے لوگوں کے پھر فاسق ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ انسانیت کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ انسان کی نسبت، انسان کے بجائے جتنی بھی مخلوقات ہیں آسمانوں اور زمین میں، جو کچھ بھی آباد ہیں، ہر چیز اللہ کے آگے سر بسجود ہے۔ تو جو انسان اللہ نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کے آگے نہیں جھکے گا۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے مقامات میں ملتا ہے
کہ اللہ کے لیے ہر چیز عاجز ہے، جھکی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اس کے سائے بھی. جس طرح کہ سورہ رعد کی آیہ مبارکہ 15 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، خوشی سے ہیں یا ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کے آگے سر بسجود ہیں. اور اسی سورہ مبارکہ کی آیہ مبارکہ 17 میں بھی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، 13 میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور تسبیح کرتے ہیں رعد بھی اس کی تعریف کے ساتھ اور فرشتے بھی اس کے خوف سے. کہ اگر اللہ رب العزت کے آگے ہر چیز عاجز ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیحات میں لگی ہوئی ہے، تو انسان جس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو پھر وہ انسان اللہ سے بغاوت کر کے کہاں جائے گا؟ انسان کیوں اپنی مقصد حیات کو نہیں پہچانتا؟ کیوں اللہ کی بار بار نافرمانی اور ہٹ درمی پہ اڑا ہوا ہے؟ پھر مزید اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں کہ جب تمام کائنات کا نظام قائم ہو چکا، سب کو اپنی اپنی جو ذمہ داریاں تھیں وہ سونپ دیں، پھر ان سے کیا کہا، فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ، کہ ان سے کہا آسمان سے بھی اور زمین سے بھی کہ تم آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، تو ان دونوں نے کیا کہا کہ ہم خوشی سے آئیں گے. گویا کہ جو چیز اس کو اللہ رب العزت نے پابند کر دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ چیزیں اللہ رب العزت کے سامنے بالکل فرما بردار ہیں، عاجز ہیں. اور انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا، تمہارے سامنے دو راہیں ہیں، چاہے تو یہ راہ اپنا لو چاہے وہ راہ اپنا لو. ایک سیدھی صراط مستقیم کو جاتی ہے جو جنت تک اس کی منزل ہے، وہاں تک جاتی ہے، اور دوسری راہیں ٹیڑھی میڑھی ہیں. لیکن انسان جو ہے اس کی بدقسمتی ہے کہ وہ بہت کم سیدھی راہ پہ چلتا ہے، جو ٹیڑھی میڑھی راہیں ہیں ان کو اپناتا ہے. تو جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے پابند کر دیا ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہیں، وہ اپنی مدار میں تیر رہی ہیں، اور جو جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے ان کو پورا کر رہی ہیں، ویسے ہی پورا کر رہی ہیں جیسے اللہ رب العزت نے ان کو پابند کیا ہے. اب دیکھیں کہ آپ کے سامنے آسمان ہے، آسمان جب سے اللہ نے بنایا ہے ویسے ہی ٹھہرا ہوا ہے جیسے اللہ رب العزت اس کو ٹھہرا دیا ہے. پھر زمین ہے وہ ویسے ہی قائم ہے اور اپنا سبزہ چارہ اگا رہی ہے. اور اس کے علاوہ پہاڑ ہیں، جب سے اللہ رب العزت نے ان کو ٹھہرایا ہے ویسے ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں تو ان کے اندر لرزہ طاری ہوتا ہے اور پھر وہ اپنا کام کرتے ہیں. سورج، چاند، ستارے جیسے جیسے اللہ رب العزت ان کو حکم دیتے ہیں ویسے ویسے وہ چلتے جاتے ہیں. کبھی دیکھا ہو کہ آج سورج اتنے بجے نکلنا تھا لیکن ابھی تک نہیں نکلا، تو وہ اپنی ذمہ داری مکمل پوری کر رہے ہیں. یہ ہم انسان ہیں جو ایک پابندی کے تحت نہیں چلتے. اس کے برعکس کائنات کی تمام چیزیں اپنے اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ چل رہی ہیں. چاند ہے، چاند کو بھی جب اللہ نے حکم دینا ہے اس نے اس وقت نکل آنا ہے، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ نظر آئے، لیکن وہ اپنے وقت کا پابند ہے، وہ اس وقت اس نے طلوع ہو جانا ہے. تو اللہ رب العزت کائنات کے ذریعے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کائنات کی تمام چیزیں اپنے اپنی وقت کی پابندی کے ساتھ فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں، تو کیا انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے وہ فرما برداری نہیں کریں گے اور پھر بغاوت کر کے کہاں جا سکتے ہیں؟ جیسا سورہ رحمان میں بھی ذکر آتا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے جن و انس اگر تم کہیں بھاگ کر جانا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ. کہاں بھاگو گے؟ غلبے کے سوا تم کہیں نہیں بھاگ سکتے، اور اتنا تمہارے اندر غلبہ، اتنی طاقت نہیں کہ آسمان و زمین کو کناروں سے نکل کر کہیں دور چلے جاؤ. اتنا انسان جتنا بھی کرے کہ میں بغاوت کروں گا، میں اللہ کی فرما برداری نہیں کروں گا، بھاگے بھاگے آخر کہاں جانا ہے؟ اگر موت کے منہ میں بھی چلا جائے گا تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
وَإِلَيْهِ یرجعون، ان سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت انبیاء کا ذکر کر کے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا دین کون سا ہے جس پر تمام انبیاء ایمان لائے، جس دین کو تمام انبیاء نے اپنایا۔ تم بھی اسی دین کے پیروکار ہوتے ہوئے یہ کہو کہ آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ یہ اصل میں دین حنیف ہے، اصل میں سچا اور سچا دین جس کو تمام انبیاء نے اپنایا ہے۔ اسی دین کو اپناتے ہوئے تم اپنی گردنوں کو جھکا دو اور آمنا باللہ کہہ دو۔ اور پھر سب کچھ بتانے کے بعد کیا کہا کہ جن پہ تمام انبیاء ایمان لائے، اور لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم کسی بھی نبی کسی پیغمبر کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ اصل میں یہ اطاعت ہے۔ اگر تم واقعی اللہ والے بننا چاہتے ہو تو یہ اور سیدھا اور سادہ دین ہے۔ یہ اس طرح کہو گے تو پھر تم حقیقت میں مسلمان ہو سکتے ہو۔ یہ آیت مبارکہ پہلے بھی گزر چکی ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، فرسٹ پارے کے لاسٹ پہ تقریباً وہی سیم الفاظ ہیں۔ مزید آپ لوگ اس کی تفسیر خود کر سکتے ہیں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو تلاش کرے اسلام کے دین کے علاوہ کوئی اور مذہب، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آخرت کا نقصان کیا ہے؟ جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخلہ نصیب کر دیا گیا تو یہی کامیابی ہے۔ اس کے برعکس جو نقصان ہے وہ کامیابی سے ہٹ کے ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ جنت میں داخل ہو جانا، لیکن نقصان کیا ہے کہ جنت سے دور اور جہنم کا داخلہ ہونا۔ استغفر اللہ۔ جیسے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین، گویا کہ جو حقیقی نقصان ہے وہ آخرت کا نقصان ہے۔ دنیا کے نقصان پہ ہم کتنا زیادہ غم زدہ ہوتے ہیں، چھوٹے سے نقصان کو بہت بڑا نقصان سمجھتے ہیں، لیکن انسان یاد رکھے کہ جو آخرت کا نقصان ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نقصان سے بچا کے رکھے، آمین۔ اسی آیت مبارکہ میں بھی گویا کہ پچھلی آیت مبارکہ کا جواب دیا جا رہا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا آیت مبارکہ 83 میں پڑھا ہے افغیر دین اللہ یبغون، تو اسی کا جواب اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں دے رہے ہیں کہ اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تلاش کرنا چاہے گا تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، تو پھر ایسا شخص حقیقت میں نقصان اٹھائے گا۔ اب دین اسلام ایسا واضح دین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی اور مذہب قابل قبول نہیں ہے، کوئی بھی سکہ نہیں چل سکتا۔ جس طرح کہ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ مردود ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جس کا ہمارے دین میں کوئی یعنی کہ کنسیپٹ نہیں، تو وہ ایسا کرنے والا یعنی کہ وہ عمل رد کیا ہوا ہے اور کرنے والا بھی مردود ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا اور حالانکہ اس بات کی گواہی دے چکے کہ بے شک پیغمبر برحق ہیں اور ان کے پاس واضح روشن دلائل بھی آ چکے۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو خود ظلم پہ اڑی ہے، جو خود ہدایت کو قبول نہیں کرتی، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دینا چاہتے۔ اگرچہ اس میں ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا گیا، لیکن اس سے مراد یہود بھی ہو سکتے ہیں اور اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ دونوں بھی، اور وفد نجران کو بھی مخاطب کرنا مقصد ہو سکتا ہے۔ جس طرح کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے مطابق کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پاتے ہیں اور ان کی آمد کے ذریعے انہوں نے
فتح کی دعائیں بھی کی، جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ تو کچھ آیہ مبارکہ کی روشنی میں یہ فرماتے ہیں کہ اسپیشلی اس میں یہود و نصارہ کو ہی مخاطب کیا جا رہا ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سزا کیا سنا رہے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ کیا ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی، تمام لوگوں کی، اور اس کا مزید بدلہ کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان سے اس عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ وہ کچھ بھی ڈیل دیے جائیں گے، ان کو کسی قسم کی مہلت نہ دی جائے گی، کیونکہ جو انسان لا علم ہوتا ہے اس کی سزا اتنی نہیں ہوتی، جب علم آ جانے کے بعد کسی تعصب کا شکار ہو کر، ہٹ درمی کا شکار ہو کر انسان نہیں مانتا تو پھر اس کی سزا، اس کا جرم بھی بڑا ہوتا ہے۔ مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور خود کو سنوار لیں اور وہ اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی جو صفت کمال رحیمی، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ پہلے کیوں ایسے کیا تھا تو اب تمہیں معافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فوراً ہی معاف کرنے پہ قادر ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والے اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ پھر مزید ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، لیکن وہ لوگ جو کفر کیا انہوں نے اور اپنے ایمان لانے کے بعد پھر مزید کفر میں بڑھتے گئے، لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، تو ایسے ہی لوگ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی توبہ بالکل بھی قبول نہیں کی جائے گی اور ایسے ہی لوگ وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان آیہ مبارکہ کا بھی کچھ شان نزول ہے، اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک تو اصولی بات ہو رہی ہے، دوسرا سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انصار میں ایک شخص تھا جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا اور پھر مشرکوں سے جا ملا، پھر اس کو بعد میں کچھ پشیمانی ہوئی، کچھ ندامت ہوئی کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، تو پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی، یعنی کہ میں دوبارہ اگر اسلام قبول کر لوں۔ تو پھر ان کے جواب میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، تو ان کے بھائی کے ذریعے پھر یہ پیغام بھیجا گیا کہ تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو پھر دوبارہ وہ مسلمان ہو گئے اور ان کا نام حارث بن سوید تھا۔ تو آیہ مبارکہ 90 کہ یہود کیا کرتے تھے، جیسا کہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہلے اقرار کر لیتے تھے کہ یہ بالکل سچے نبی ہیں، لیکن بعد میں بھی انکار کر دیتے، یا جیسا انہوں نے کہا کہ ہم ایک وقت میں ایمان لے آئیں گے پھر بعد میں ہم انکار کر دیں گے، لوگوں کو جانسا دینے کے لیے، لوگوں کو برگلانے کے لیے، تو یہ بھی ان کا عمل ہو سکتا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر میں مزید بڑھتے گئے، تو ایسے لوگوں کی توبہ بالکل بھی قبول نہیں ہو سکتی، ایسے لوگ تو پھر پکے گمراہ ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے مہلت دی ہوئی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اگر توبہ کر لیتا ہے، کتنا بھی بڑے گناہ کا مرتکب ہو جائے، اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس میں شرائط اگر پوری ہوں کہ انسان پکے دل سے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر سکتے ہیں جب تک اس کو موت کا فرشتہ نہ آ جائے، جس طرح کہ حدیث بھی ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک انسان کی موت اس کے حلق تک نہ پہنچ جائے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں۔ لیکن توبہ قبول کن کی نہیں ہوتی، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جو مر گئے کفر کی حالت میں ہی، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو ایسے لوگوں کی توبہ بالکل بھی قبول نہیں کی جائے گی، چاہے وہ زمین بھر کے سونا دینا چاہیں، ولا افتداء کے فدیہ کے بدلے میں، ایسے ہی لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح کی آیہ مبارکہ اللہ تعالیٰ اور بہت سارے مقامات پہ فرماتے ہیں، جس طرح ایک اور مقام پہ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو اس وقت وہ کہے کہ تبت الآن، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت انسان کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، بلکہ ایسے لوگ تو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس میں ایک حدیث بھی ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو لائیں گے جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اس سے پوچھیں گے کہ اگر تمہیں یہ یعنی کہ موقع دیا جائے کہ تم اس کے بدلے میں، یعنی کہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں کچھ فدیہ دو، تو کیا تم ایسا کرو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں بالکل میں ضرور ایسا کروں گا، یعنی کہ میں جو بھی مجھ سے مطالبہ کیا جائے میں ضرور اس کے بدلے میں فدیہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ
کہ میں تو تم سے اس کا بہت کم تقاضا کیا تھا، جب تم ابھی آدم کی پشت میں تھے اس وقت میں نے بہت کم کا تم سے مطالبہ کیا تھا، یعنی کہ تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بہت ہلکا تھا اس سے، یعنی کہ عہد الست جو تھا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے اور میں تمہیں جہنم میں نہیں پھینکوں گا، لیکن تم نے نہ مانا، تم نے شرک کیا، تو اب تمہارے لیے ابدی جہنم ہے، تمہیں کبھی بھی اس سے نہیں نکالا جائے گا، نہ تمہاری توبہ قبول کی جائے گی۔ جیسا ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس دن سے پہلے اپنے جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں وہ انسان معاف کروا لے، اس دن سے پہلے کہ نہ انسان کے پاس کوئی دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، اس وقت پھر حقوق والے آ جائیں گے اور ایک دوسرے کے جب حق دلائے جائیں گے تو پھر انسان کی نیکیاں دوسروں کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر جو دوسرے کے ابھی بھی حقوق باقی ہیں تو اس کے پھر گناہ اس پہ ڈالے جائیں گے اور انسان کی نیکیاں بالکل ختم ہو جائیں گی اور گناہوں کا وہ اتنا بھاری بوجھ لے کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں آپ مزید بہت کچھ اور بھی اپنے کہ اور بھی جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یا اور بھی کچھ تفسیر کے آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا 3rd پارہ کمپلیٹ ہوا، آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، آپ لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ نعمت سے نوازا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس سفر میں اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہوئے تھے، لیکن جن کو اللہ رب العزت نے چنا، جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم میں داخل کیا، اللہ رب العزت نے ان سے یہ 3rd پارہ کمپلیٹ کروایا۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ میں رہ گئے وہ اس نیکی سے محروم رہ گئے۔ تو ابھی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ اور قطرے قطرے سے دریا بڑھتا ہے یقیناً، کیونکہ جب شروع سٹارٹ میں تھا تو بہت سارے لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کیسے کمپلیٹ ہوگا، اور اتنا تھوڑا تھوڑا لیسن اگر آپ دیں گے تو پھر کیسے یہ تو بہت سال لگ جائیں گے، لیکن الحمدللہ جب انسان چلتا رہتا ہے تو کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ انسان تھوڑے تھوڑے سے بھی فائدہ حاصل کرتا رہے، تو کبھی نہ کبھی انسان منزل کو پہنچ جاتا ہے، چاہے رینگ رینگ کے ہی کیوں نہ پہنچے۔ تو علم کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ایسے بھی صحابہ کرام ہیں کہ سورہ بقرہ انہوں نے سمجھ کے پڑھنے میں کافی سال لگائے، تو ہم لوگ کہتے ہیں بس فٹافٹ ہم علم حاصل کر لیں چاہے اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو۔ اصل علم وہی ہے جو ہمارے اندر جذب ہو اور اس پہ عمل کیا جائے۔ تو آپ لوگ اپنی جو فیلنگ ہے وہ لیسن کے لاسٹ پہ ضرور بتائیے گا، اور آپ مزید اگر کوئی رائے دینا چاہیں تو وہ ضرور دیجیے گا لیسن کے لاسٹ پہ۔ آپ سب نے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، اپنے جو آپ کی فیلنگ ہے، جو آپ کو خوشی ملی یہ 3 پارے پڑھنے کے بعد، یا کوئی ایسا خاص عمل کہ جو آپ نے کیا ہو اس تفسیر سٹارٹ کرنے کے بعد، تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ اور اس کے علاوہ رمضان مبارک کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ بہت کم ڈیز ہمارے پاس رہ گئے ہیں، تو اپنی تیاریاں مزید تیز کر دیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے کرنے کے کام ہیں کہ ابھی اگر آپ لوگ کپڑے بنانا چاہتے ہیں عید کے تو ابھی بنا لیں، بس 1 ہفتے کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس پہلے سے کپڑے ہوتے ہیں ہم وہی پہن لیں، تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ قناعت پسندی بھی اختیار کریں۔ اگر قناعت اختیار کریں گے تو اس میں بھی بہت زیادہ اجر ہوگا، کیونکہ پہلے بھی ہمارے پاس کپڑے ہوتے ہیں جو ہم نے کسی فنکشن پہ پہنے ہوتے ہیں یا کسی اور ایسی شادی پہ پہنے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کپڑے چل جاتے ہیں۔ آج کل تو کپڑے پھٹتے نہیں، بس یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نئے کپڑے ہم بنا لیں، تو ہمیں ایسی عادت بھی اپنانی چاہیے کہ پہلے جو کپڑے پڑے ہیں وہ بھی ہم پہن لیں، روز نئے بنانے کی بجائے، کیونکہ ہماری جو بہت زیادہ پونجی ہے وہ کپڑوں میں ہی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم قناعت اختیار کریں گے، اس کے برعکس جو زیادہ ضرورت مند ہیں ان کو ہم دے دیں، وہی پیسے جو ہم نے اپنے کپڑوں پہ لگانے ہیں کسی ایسی ضرورت مند کو دے دیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ رمضان مبارک میں راشن بھی نہ لے سکے، یا کوئی ایسا شخص ہے جو کھانے پینے سے بیٹھا ہوا ہو، تو اگر ہم اس کو دے دیں گے تو کتنی دعائیں اس کے اندر سے نکلیں گی جو ہمارے لیے کسی نہ کسی خیر کا سبب ہو سکتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس پہ بھی ضرور غور و فکر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔